انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے پوچھا ام المومنین ہمیں زلزلے کے بارے میں بتا دیجیے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، زمین میں حرکت کیوں پیدا ہوتی ہے، ہلاکتیں کیوں ہوتی ہیں، آپ زلزلے کے بارے میں ہم کو کچھ خبر دیجیے۔ تو ہماری ماں عائشہ نے فرمایا اذا استباح الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار اللہ علیہ، کہ جب لوگ بدکاری کو حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں، یعنی مباح کر لیتے ہیں، بالکل عام بات ہو جاتی ہے بدکاری اور زناکاری، شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، اور لوگ گانے بجانے کے آلات میں لگ جاتے ہیں، تو اللہ کو غیرت آ جاتی ہے، اللہ کے جلال کو حرکت ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب غیرت میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، تو زمین کو کہتے ہیں کہ حرکت کر، زمین ہلنے لگ جاتی ہے۔ اگر اس علاقے کے لوگ جہاں زلزلہ آیا ہے فَإِن تَابُوا وَفَزَعُوا، اگر وہ توبہ کرنے اور اللہ کے آگے جھک جائیں، اگر رجوع کر لیں، اپنے گناہ کی معافی طلب کرنے لگ جائیں، نافرمانی کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس لے لیتا ہے، اور اگر وہ اپنے گناہ پر جمے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو منہدم کر دیتا ہے، تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس روئے زمین کے اوپر سرکشی کرنے والوں کو بہت زیادہ دیر تک گناہ اور نافرمانی کا موقع نہیں دیتا۔ ایک حد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دیے جانے کی، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے وہ حد رکھی ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ جب حد سے آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں انسان تو پھر اللہ تعالیٰ تباہی اور بربادی کے فیصلے نازل فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم اور جماعت کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ایک قوم کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، ایک قوم کو ہم نے چیخ کے عذاب میں مبتلا کر دیا، ایک قوم کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ایک قوم کو ہم نے دریا اور سمندر میں ڈبو دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ وہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، وہ لوگ خود سرکشی کرنے والے تھے، وہ لوگ خود تکبر کے راستے پر چلنے والے تھے۔ قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اکثر منا اموالا واولادا، ہم سے بڑھ کر مال و اولاد کی کثرت والا کون ہے؟ فرعون کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی بادشاہت اور سلطنت میری نہیں ہے، اور کیا میرے محل کے نیچے نہریں نہیں جاری ہوتی ہیں؟ مدین، قوم مدین کے لوگ کہتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں، شجاع اور بہادر ہیں۔ قوم سمود کہتی تھی کہ ہمارے اندر تو ایسی قوت ہے کہ ہم پہاڑوں کو تراش کر اپنے مکانات بنا لیتے ہیں۔ قارون کہتا تھا کہ میرے پاس زمین کے خزانے جمع ہیں، میرے پاس زمین کی نعمتیں جمع ہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اتنی دولت دی گئی تھی کہ جوانوں کی ایک مضبوط جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھانے پاتی تھی، 40 اونٹوں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں چلتی تھی، اتنی دولت دی گئی تھی۔ تکبر میں مبتلا ہوا، لوگوں نے کہا، علم والوں نے نصیحت کی کہ او اللہ کے بندے احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو بھی اس کے بندوں پر احسان کر، زمین میں فساد مت برپا کر۔ تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دولت، یہ مال، یہ نعمتیں، یہ آسائشیں خدا نے مجھ کو نہیں دی ہیں بلکہ میں نے اپنے علم کے ذریعے کمائی، میرے قوت بازو کا نتیجہ ہے۔ انجام یہ ہوا فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا، زمین میں ڈال دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب انسانوں اور جماعتوں پر اس وقت آیا جب انہوں نے ظلم کا راستہ اپنایا، گناہ اور نافرمانی کے راستے پر چلے گئے، جب انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا کہ
کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کا گناہ پیدا ہو گیا، کوئی قوم نفسانی خواہشات کی غلط تکمیل میں پھنس گئی، کوئی لذتوں اور شہوتوں کی عادی ہو گئی، کسی قوم نے انسانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، کسی قوم نے روئے زمین کے اوپر فساد برپا کر دیا، جو بھی گناہ ان کے اندر پیدا ہوا بالآخر اس نے ان کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی تک پہنچا دیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں مالداروں کی کثرت کر دیتے ہیں، اور وہ مالدار لوگ عیاشی اور بدکاری کے راستے پر چلے جاتے ہیں، پھر ہماری بات ان پر پوری ہو جاتی ہے تو ہم اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دمرناها تدمیرا، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا اذن اللہ عز وجل بہلاکها، کسی قوم میں، کسی بستی میں، کسی قریے میں دو گناہ زنا اور ربا، سود اور بدکاری، یہ دو گناہ جس بستی اور قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا جب زکوٰۃ روکی جاتی ہے آسمان سے بارش رک جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے اور قحط کا عذاب بھیج دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ ریشمی لباس پہننے لگ جاتے ہیں، گانے بجانے کے آلات میں لگ جاتے ہیں، بدکاری کے راستے پر چلے جاتے ہیں اور کئی گناہ کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ خسف و مسخ کا عذاب مسلط کرتا ہے۔ خسف کا عذاب یعنی زمین میں دھسا دیا جانا، مسخ کا عذاب یعنی شکلوں اور صورتوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کیے جانے کا عذاب، یہ عذاب اللہ مسلط کرے گا جب یہ گناہ ان کے اندر عام ہوں گے۔